क्या आप जानते हैं वो कौन सा लम्हा था जब जमीन का एक बशर आसमानों से गुजरता हुआ अल्लाह से बराह रास्त हम कलाम हुआ। ये है वो रात जिसने तारीख, तकदीर और ईमान का रुख बदल दिया। एक ऐसी रात जब आसमान का हर पर्दा उठ गया, जब इंसान का मुकाम अर्श तक पहुंच गया, जब रहमतुल लिल आलमीन ने वो मंजिल तय की जो किसी बशर की बस की बात नहीं थी। आज हम बात करेंगे उस नूरानी सफर की जिसे हम शब मेराज कहते हैं। वो रात जब मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से मुलाकात का शर्फ हासिल हुआ। एक रात, एक सफर, आसमानों के पार और अल्लाह से बराह रास्त मुलाकात। क्या आप जानते हैं उस रात नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ क्या हुआ? ये सिर्फ एक मौजज़ा नहीं बल्कि हर मोमिन के दिल को झंझोड़ देने वाली हकीकत है। कभी सोचा है नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आसमानों से आगे कहाँ पहुँचे? वो मकाम जहाँ जिब्रील अलैहिस्सलाम भी ना जा सके, और वहाँ अल्लाह ने अपने महबूब को नमाज का तोहफा दिया। सिर्फ एक रात में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सफर जमीन से आसमान, आसमानों से आगे, जहाँ जिब्राइल अलैहिस्सलाम भी रुक गए और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अपने महबूब से बिलावास्ता मुलाकात फरमाई। ये सिर्फ एक मौजज़ा नहीं बल्कि ये ईमान की मेराज है। ये कोई आम रात न थी, ये वो रात थी जब वक्त थम गया, जब जमीन व आसमान के दरमियान फासले मिट गए। ये वो रात थी जब इंसानियत के लिए रहमत बनकर आने वाले नबी आखिरुज़्ज़मा हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को वो शर्फ अता हुआ जो ना किसी फरिश्ते को मिला, ना किसी पैगंबर को। मदीना की सरजमीन पर अभी हिजरत नहीं हुई थी। मक्का मुकर्रमा की वादी में मुजालिम की शिद्दत थी, लेकिन उसी दौरान अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अपने महबूब बंदे को एक अजीम इनाम अता फरमाया। एक ऐसा सफर जिसे ना अकल समझ सकते हैं, ना साइंस बयान कर सकते हैं। ये सफर था शब मेराज का। ये वाक़या सन 10 नबवी को पेश आया जब अल्लाह ताला ने जिब्रील अमीन को हुक्म दिया कि महबूब को ले आओ। रात का सन्नाटा था, हर तरफ खामोशी छाई हुई थी, मगर अल्लाह की रहमत बेदार थी। जिब्राइल अलैहिस्सलाम बराक लेकर हाजिर हुए और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मस्जिदुल हराम से मस्जिद अक्सा की तरफ ले जाया गया। ये कोई ख्वाब ना था, ये हकीकत थी। जिस्म व रूह दोनों के साथ किया जाने वाला सफर, और यही वो मुकाम था जहाँ से आसमानों का रूह परवर सफर शुरू हुआ। एक ऐसा सफर जिसमें अजमत इसरार, अंबिया कराम से मुलाकातें और आखिर में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तजल्ली का दीदार शामिल था। आइए इस नूरानी सफर की तफसील में दाखिल होते हैं, लम्हा बलम्हा, राज दर राज शब मेराज की हैरत अंगेज दास्तान को आपके दिलों तक पहुंचाते हैं। मस्जिदुल अक्सा का सफर और अंबिया की अमामत। जब बराक पे सवार होकर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिब्राइल के हमरा मक्का से बैतुल मुक़द्दस की जानिब रवाना हुए तो रास्ते में कई रूहानी मकामात पर तवक्कुफ हुआ। हर जगह इबरत व हिकमत छुपी हुई थी। मस्जिद अक्सा पहुंचने पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वो मंजर देखा जो हैरान कुन था। तमाम अंबिया कराम अलैहिम अस्सलाम सफ बांधे खड़े थे, गोया महबूब खुदा की अमामत का शर्फ हासिल करने को मुंतजर थे। और फिर वो लम्हा आया, इमामुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सबकी अमामत फरमाई। ये इस बात का ऐलान था कि आप तमाम अंबिया के सरदार हैं। आसमानों का सफर। अब सफर मेराज का दूसरा मरहला शुरू हुआ। आसमानों का। जिब्रील अलैहिस्सलाम साथ थे और पहला दरवाजा खटखटाया गया। पूछा गया कौन? जवाब आया जिब्राइल हूँ और मेरे साथ मोहम्मद है।
دروازہ کھولا گیا۔ پہلے آسمان پر حضرت آدم علیہ السلام سے ملاقات ہوئی۔ انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پرتپاک استقبال کیا، خوشی سے کہا خوش آمدید۔ دوسرے آسمان پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور حضرت یحییٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوئی۔ وہ خوش ہو کر آپ سے ملے، دعا دی، سلام عرض کیا۔ تیسرے آسمان پر حضرت یوسف علیہ السلام جلوہ افروز تھے، خوبصورتی کے پیکر، جن کے چہرے پر ایسا نور تھا کہ انسان دیکھتا رہ جائے۔ چوتھے آسمان پر حضرت ادریس علیہ السلام موجود تھے، جو بلند مقام پر فائز ہے۔ انہوں نے کہا مرحبا یا رسول اللہ۔ پانچویں آسمان پر حضرت ہارون علیہ السلام ملے اور خوشی سے گلے لگایا۔ وہ بنی اسرائیل کے محبوب پیغمبر تھے، نرمی اور شرافت کی علامت۔ چھٹے آسمان پر حضرت موسیٰ علیہ السلام ملے، ان کی آنکھوں میں حیرت بھی تھی، محبت بھی تھی۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آگے بڑھنے لگے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام رو پڑے۔ وہ کہنے لگے یا اللہ، یہ نوجوان نبی ہے اور اس کی امت کو مجھ سے زیادہ عطا کیا گیا۔ سفر جاری رہا جبرائیل علیہ السلام کے ساتھ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ساتویں آسمان پر پہنچے، دروازہ کھولا گیا اور سامنے حضرت ابراہیم علیہ السلام موجود تھے۔ وہ وہی ابراہیم تھے جنہیں خلیل اللہ کہا جاتا ہے، جنہوں نے خانہ کعبہ کی بنیاد رکھی، جنہوں نے توحید کا پرچم بلند کیا۔ انہوں نے فرمایا اے بیٹے، امت کو میرا سلام کہنا اور ان سے کہنا جنت کی زمین بڑی عمدہ ہے، مگر اس میں کھیتی وہی اگتی ہے جو بندہ سبحان اللہ، الحمدللہ، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر کہہ کر بوئے۔ سدرۃ المنتہا، جہاں فرشتے بھی رک جاتے ہیں، اور اب سفر کا وہ مقام آیا جہاں جبرائیل علیہ السلام نے رک کر فرمایا اے رسول اللہ، یہاں سے آگے میرا قدم بھی نہیں جا سکتا، اگر میں ایک بال برابر بھی آگے بڑھا تو جل جاؤں گا۔ یہ مقام تھا سدرۃ المنتہا، وہ درخت جہاں علمی مخلوقات کی حد ختم ہو جاتی ہے اور صرف محبوب کو اجازت ہے آگے جانے کی۔ وہاں ایسی نورانیت، ایسی تجلی، ایسا جمال تھا کہ الفاظ بے بس ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ سے براہ راست ملاقات۔ پھر وہ لمحہ آیا جس کے لیے زمین و آسمان ترسے، جس کی خوشبوؤں سے جنت بھی مہک گئی۔ اللہ رب العزت نے اپنے حبیب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بلا واسطہ کلام فرمایا۔ نہ کوئی پردہ، نہ کوئی فرشتہ درمیان، صرف محبوب اور خالق۔ یہ وہ مخلوقات تھی جہاں اللہ تعالیٰ نے محبوب کو روحانی انعامات عطا فرمائے۔ سب سے بڑی نعمت تھی نماز، جو اس ملاقات کی سوغات ہے۔ 50 نمازیں فرض ہوئی، مگر رحمت خداوندی سے وہ 5 رہ گئی اور اجر 50 کا ہی باقی رکھا گیا۔ جنت و دوزخ کے مناظر اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جنت کے مناظر بھی دکھائے۔ نہریں، محل، حوریں، درخت، ایسے حسن کا نظارہ جو آنکھوں نے کبھی نہ دیکھا۔ پھر دوزخ بھی دکھائی گئی، ایک لرزہ خیز منظر، چیخیں، عذاب، آگ کے شعلے اور ایسے گنہگار لوگ جنہیں ان کے اعمال کی سزا دی جا رہی تھی۔ یہ نظارے محض دیکھنے کے لیے نہ تھی، بلکہ امت کو خبردار کرنے کے لیے تھے تاکہ وہ راہ ہدایت کو اپنائے۔ واپسی کا سفر اور رازوں کا بوجھ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم واپسی کے سفر پر روانہ ہوئے۔ صبح کا وقت تھا، مکہ والوں کو خبر دی گئی تو کفار نے مذاق اڑایا،
لیکن جو دل ایمان سے روشن تھا وہ چپ کیا، اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بلا تردد فرمایا اگر محمد نے کہا ہے تو بالکل سچ کہا ہے۔ اسی دن انہیں صدیق کا لقب ملا۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قریش کے سامنے معراج کا واقعہ بیان کیا تو مشرکین ہنسنے لگے۔ انہوں نے کہا ایک ہی رات میں مسجد الحرام سے مسجد اقصی پھر آسمانوں تک اور واپس یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ لیکن جب ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان سنا تو فرمایا اگر محمد نے یہ کہا ہے تو وہ سچ ہے، میں ان کی ہر بات پر یقین رکھتا ہوں، خواہ وہ آسمان سے آنے والی وحی ہو یا زمین کی بات۔ یہ الفاظ تاریخ میں ہمیشہ کے لیے ثبت ہو گئے اور اسی دن آپ کو صدیق کا عظیم لقب ملا۔ شب معراج صرف ایک واقعہ نہیں بلکہ ایمان کا امتحان تھا۔ جو دل نور نبوت سے روشن تھے وہ مان گئے، اور جو صرف عقل کی بنیاد پر سوچتا تھا وہ انکار کر گئے۔ اللہ تعالیٰ نے معراج کے ذریعے ہمیں یہ سکھایا کہ نبوت کے علم اور عقل انسانی میں فرق ہوتا ہے۔ جہاں عقل رک جائے وہاں وہی راستہ دکھاتی ہے۔ شب معراج کے دوران نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو وہ مخلوق بھی دکھائی گئی جو نور سے بنی ہے۔ کچھ فرشتے سجدے میں تھے، کچھ قیام میں، کچھ رکوع میں۔ قیامت تک ان کی یہی عبادت جاری رہے گی۔ شب معراج کے دوران نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو وہ مخلوق بھی دکھائی گئی جو نور سے بنی ہے۔ کچھ فرشتے سجدے میں تھے، کچھ قیام میں، کچھ رکوع میں۔ قیامت تک ان کی یہی عبادت جاری رہے گی۔ ان کے چہرے نور سے بھرے تھے، آوازیں اللہ کی تسبیح سے گونج رہی تھی۔ جب سدرۃ المنتہا کا مقام آیا تو جبریل رک گئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تم ساتھ کیوں نہیں چلتے؟ جبرائیل علیہ السلام نے عرض کیا اے اللہ کے رسول، اگر میں ایک بال برابر بھی آگے بڑھا تو میرا نور جل کر راکھ ہو جائے گا۔ یہ صرف آپ کے لیے ہے اللہ کا خاص بلاوا۔ معزز ناظرین، معراج کا سفر کس قدر عظیم، پاکیزہ اور صرف حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے مخصوص تھا۔ ایسا مرتبہ جو نہ کسی نبی کو ملا نہ کسی فرشتے کو۔ ایک رات کا سفر جو تاریخ بدل گیا، جہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے